نرس بینجمن کے شناختی بیج کے ساتھ ایک اضافی چیز لگی ہے، یعنی خطرے کی صورت میں مدد طلب کرنے والا ایک پینک بٹن۔ جسمانی طور پر مجھ پر صرف ایک بار ایک ہی مریض نے 2 بار حملہ کیا ہے، لیکن میں نے جتنی بھی شفٹس میں بطور نرس کام کیا، کم از کم ایک مریض تو ایسا ہوتا ہے جو بد کلامی کرے گا یا تشدد کی دھمکی دے گا۔ بینجمن کے مطابق کووڈ-19 سے متعلق حفاظتی ضوابط کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ وہ اپنی بھرمی ملاقاتیوں کے لیے رائج پالیسیوں پر نکالتے ہیں۔ ویکسینز اور علاج کو اس قدر سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے کہ اب سیاست ہی ان مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ نیشنل نرسز یونائٹڈ کے ستمبر میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق ہسپتالوں میں کام کرنے والی 31% نرسوں نے اپنے کام پر تشدد کا سامنا کیا، جو مارچ سے اب تک 3 گنا اضافہ ہے۔ انتہائی نگہداشت والے یونٹ کی نرس مواتا کمارا کہتی ہیں کہ اس کی ایک وجہ قومی سطح پر نرسوں کی کمی ہے۔ ایمرجنسی روم میں طویل انتظار جیسی وجوہات کی وجہ سے اب زیادہ لوگ مشتعل ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے کہ اور مریض بھی اتنے ہی بیمار ہیں جتنے وہ، اور میں کسی مریض کو ایک حد تک ہی وقت دے سکتی ہوں۔ حملے کا نشانہ بننے کے بعد نرسز اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی رپورٹ اپنے سپروائزر یا پولیس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن سوشل میڈیا پر وہ اس پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ نرسز انتقامی کارروائی کے ڈر سے رپورٹ کرنے سے خوف زدہ ہیں، اس احساس کی وجہ سے کہ جیسے انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا یا انتظامیہ انہیں رپورٹ کرنے سے روکتی ہے تاکہ مریضوں کے ان کی کارکردگی سے متعلق سکورز متاثر نہ ہوں۔ اسی وجہ سے جواب دہی کا عمل غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایمرجنسی نرسز ایسوسی ایشن کے رچرڈ مرو کے مطابق رپورٹ نہ کرنے کا مطلب حملہ آور کو کھلی چھٹی دے دینا ہے۔ تقریباً 31 ریاستوں میں اس جرم کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر آپ ایمرجنسی روم کی نرس کو تشدد کا نشانہ بنائیں اور جرم ثابت ہو جائے تو اس پر 1 سال یا اس سے زیادہ جیل کی سزا ہے۔ امریکی سینٹ میں ایک مجوزہ قانون آجروں کو پابند کرے گا کہ وہ تشدد کی رپورٹ کرنے والی نرسز اور دیگر عملے کو انتقامی کارروائی سے بچائیں۔ اس میں ان کے تحفظ کے لیے خصوصی منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ میریلینڈ ہاسپٹل ایسوسی ایشن 53 ہسپتالوں اور 7 ہیلتھ سینٹرز کی نمائندگی کرتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں اس کے ارکان نے کام کی جگہ پر تشدد کو روکنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ زیادہ کیمرے، زیادہ تعداد میں حقیقی سیکیورٹی گارڈز اور جن کے ساتھ کبھی کبھار کتے بھی ہوں۔ تاہم کورونا کی اس وبا میں جاری سیاست کی وجہ سے سیکیورٹی کا کسی حد تک ہی فائدہ ہو سکا ہے۔ ہسپتالوں میں صحت کی دیکھ بھال کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ آپ نقصان کے امکان کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرا مطلب ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز اور مریض آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ مواتا کمارا جیسی نرسیں ہسپتالوں کے حفاظتی منصوبوں کے بارے میں گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہیں۔ نرسیں ملازمت نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن اگر ایک نرس کو ملازمت برقرار رکھنے کے لیے ہر روز ٹوٹے ہوئے جبڑے یا کسی صدمے کے ساتھ گھر لوٹنا پڑے تو میرے خیال میں بہت سے لوگ ذہنی سکون کا انتخاب کریں گے۔ کورونا کے وبا کے دوران امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ نرسوں نے اپنے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں اپنے مریضوں کی طرف سے تھوڑے سے تعاون کی توقع کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ ویرونیکا اگلیسیس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔